طبيب نفوسنا بالقاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام صلوات. فقال الحسين عليه السلام: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت بآواز بلندتر صلوات. پروردگار آپ سب مومنین کا اس مجلس میں آنا، ذکر حسین میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو حقیقی معنوں میں حسین کے عزادار ہوں اور حسین کے حقیقی معنوں میں انصار میں شمار ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. ذکر اہل بیت ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو نہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نہ ہر انسان کو سننے کی توفیق ہوتی ہے. ذکر اہل بیت کرنا کسی کسی کو یہ نعمت یہ توفیق ملتی ہے، اور یہی ذکر سننا اور اس ذکر کو ہضم کرنا یہ بھی کسی کسی کی توفیق ہوتی ہے. ہر کسی کو اہل بیت کا ذکر ہضم نہیں ہوتا. اہل بیت کی محبت میں آپ سب کا یہاں اکٹھا ہونا اور شیعہ پہچانے ہی محبت اہل بیت سے جاتے ہیں. سب سے زیادہ لگاؤ ہی اہل بیت کے ساتھ محبت، ہماری عقیدت، ان کے ساتھ محبت، پیار، یہی ہماری پہچان ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں ایک شخص آیا. توجہ ہے نا سب کی؟ یہ جو توجہ ہے کہنا پڑتا ہے تاکہ جو پیچھے والے ہیں یا آگے والے ہیں جو متوجہ نہیں ہیں وہ بالخصوص متوجہ ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. آج تھوڑی طبیعت بھی ناساز تھی، آپ لوگ دعا فرمائیں گے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے. امام کے پاس امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہتا ہے مولا میں بہت غریب ہوں، نادار ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، گھر کی ضروریات موجود نہیں ہیں. اپنے شکوے کرنا شروع کر دیا امام کے سامنے. تو امام نے مسکرا کر اس کو کہا کہ تو دنیا کا امیر ترین انسان تھا. وہ شخص بہت حیران ہوا، پریشان ہوا. اس نے کہا مولا میری حالت اتنی خراب ہے کہ کچھ نہیں ہے گھر میں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے پاس آئے ہوں مانگنے کے لیے کوئی چیز عطا کر دیں. تو مولا نے کہا تجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ قیمتی چیز جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، اس کے بدلے سونے کے پہاڑ تو مجھ سے لے لے. وہ اور زیادہ اس کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ ایسی کون سی چیز میرے پاس موجود ہے جس کے لیے امام مجھے سونے کے پہاڑ دینے کو بھی تیار ہیں اور ہر چیز دینے کو تیار ہے. ایسی کون سی چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کون سی چیز ہے. تو مولا نے فرمایا جو تیرے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے کائنات میں اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں.
بیت کے ساتھ عقیدت، پیار ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اور سوچنا یہاں پر ہے کہ ہم نے اس محبت اور عقیدت والی نعمت کی قدر بھی کی ہے یا نہیں کی. کیوں؟ جو اہل بیت جیسی نعمت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی. اہل بیت نعمت ہیں، اللہ نے ان کو نعمت بنایا ہے، لیکن اس نعمت سے ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. بعض ہوتے ہیں قابل قدر، گوہر شناس، جو گوہر کو سمجھتے ہیں وہی اس کی قدر جانتے ہیں. اور یقیناً شیعان حیدر کرار اہل بیت کی قدر جانتے ہیں کہ اہل بیت کی کیا قدر ہے. امام حسین علیہ السلام کا قیام ان کا یہ حماسے سے بھرا ہوا قیام، ان کی یہ قربانی، ان کا یہ ایثار، ان کا یہ میدان عمل میں آ کر ظالم کے سامنے للکار دینا، دشمن کے سامنے برسر پیکار ہونا، ایک بہت اہم پہلو رکھتا ہے، بہت اہم پہلو رکھتا ہے. اور آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی، رسول اکرم کا فرمان ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حقیقت میں ایسا ہی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں اگر دیکھا جائے تو نور ہی نور ملتا ہے، اور اس شخصیت سے ہی نجات حاصل ہو سکتی ہے، اور یہی کردار ہے جو قوموں کو نجات دے سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی حسینیت ہی قوموں کو نجات دے سکتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے روانہ ہوئے، قافلہ تیار ہوا، تو بہت سارے لوگوں سے امام حسین نے ملاقاتیں کی. ہمارے تفسیر ذہن میں یہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ مولا حسین آئے کربلا میں 10 دن رکے، شہادتیں ہوئیں، اور پھر ہم نے ان کا 10 دن تک عزاداری کی، مصائب پڑھا، ان کے غم میں گریہ کیا، اور بس یہی کربلا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس پورے وقوعے کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ہے ان لوگوں کا جو خاموش رہے یزید کے ظلم کے خلاف. زیارت امام حسین علیہ السلام میں زیارت وارثہ میں ایک جملہ ہے، لعن اللہ امتا ظلمتکا ولعن اللہ امتا قاتلتکا ولعن اللہ امتا سامعت بذالک فراسیت بے. فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس قوم پر جس نے ائمہ کو قتل کیا، اور لعنت ہو اس قوم پر جس نے ائمہ پر ظلم کیے، اور لعنت ہو اس قوم پر جو یہ ظلم دیکھ کر خاموش رہے، چپ بیٹھے رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرماتے ہیں امام کہ ان لوگوں پر بھی لعنت جو یہ ظلم دیکھتے رہے اور خاموش رہے، انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. امام حسین نے بہت سارے لوگوں کو دعوتیں دی، خط لکھے مختلف علاقوں میں، خود کچھ لوگوں کو خود جا کر ملے. اچھا، امام حسین دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو جا کر نہیں مل رہے، اس کو جا کر مل رہے ہیں جس نے رسول کے ساتھ ایک بہت بڑا عرصہ گزارا ہے، جس نے خلفاء کے دور میں بہت بڑا عرصہ گزارا ہے، جو نامی گرامی صحابی تھے. ان کو جا کر کہا کہ سنت نبی کو مارا جا رہا ہے، بدعت کو احیا کیا جا رہا ہے، دین رسول کو نابود کیا جا رہا ہے. تم جو صحابی رسول ہونے کا عنوان رکھتے ہو، آج تمہارا کیا فریضہ ہے؟ تمہارا تو حق یہ بنتا تھا کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، تم مجھ سے پیش میرے آگے ہوتے اور کہتے لبیک لبیک کہہ کر میری سپاہ میں شامل ہو جاتے. لیکن تم لوگ خاموش ہو، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. کیا وجہ ہے؟ جب انسان اپنی ذاتی مفادات میں آ جائے گا، پھر دین کو پس پشت ڈال دیتا ہے، پھر مفادات مقدم ہو جاتے ہیں
اور دین مؤخر ہو جاتا ہے. جب دین مؤخر ہو جائے اور مفاد مقدم ہو جائے تو پھر دین کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام حسین جیسی ہستی بھی دین پر قربان ہونے کے لیے میدان میں آتا ہے. ایران کے ایک بہت بڑے مجتہد وہ فرماتے تھے کہ دین کی کتنی عظمت ہے کہ امام حسین جیسی شخصیت بھی دین پر قربان ہو جاتی ہے. کتنی بڑی عظمت ہے اس دین کی. امام حسین نے بہت سارے لوگوں کو خط لکھے, ان کو دعوتیں دی, خود جا کر ملاقاتیں کی, لیکن امام کو وہ ظاہری طور پر تو اچھا رسپانس دیتے, رویہ دیتے, لیکن امام کی آواز پر لبیک نہیں تھے. ایک اور شبہ جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں سے, اشکال جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی ذہن سے ختم ہونا چاہیے. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ امام حسین امام جنگ ہے اور امام حسن امام صلح ہے, امام امن ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے یہی سنا ہوا ہے کہ امام حسن نے امن قائم کیا اور امام حسین نے جنگ کی. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امام نعوذ باللہ من ذالک, ایسا ہے نہیں. تاثر یہ ملتا ہے کہ امام حسین جنگ چاہتے تھے, امام حسین نہ امنی چاہتے تھے, اور مولا حسن وہ امن پسند تھے, صلح پسند تھے, لہذا انہوں نے صلح کی. ایسا نہیں. امام حسن کے اس واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اس واقعے کو سمجھ لیا جائے تو کربلا کا واقعہ بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا امام حسن کے ساتھ. امام حسن علیہ السلام نے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے امیر شام کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس امیر شام نے بات کی اور مولا حسن نے کہا نہیں ہم نے صلح کرنی ہے, جنگ کرنی ہے. امام حسن علیہ السلام نے جنگ کے لیے لشکر تیار کیا اور اس کا ایک سپاہ سالار مقرر کیا. جس شخص کو امام نے اپنا سپاہ سالار بنایا یہ وہ شخص ہے جس کے چھوٹے سے بچے کو امیر شام کی فوج نے ٹانگوں کے درمیان سے چیر دیا. اب اس کی اپنی ذاتی رنجش بھی تھی امیر شام کے ساتھ, شامی فوج کے ساتھ, اور امام حسن کی طرف سے سپاہ سالار بھی یہ شخص تھا. توجہ ہے نا آپ سب؟ یہ واقعہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اب امام حسن علیہ السلام نے ایک بڑی تعداد, بعض روایات کے مطابق 25,000 فوج اس سپاہ سالار کے حوالے کی کہ امیر شام کے خلاف جنگ کے لیے جانا ہے. امام نے اس کو لشکر دیا, سامان دیا, اس کو سپاہ سالار بنایا اور اس کو روانہ کر دیا. اب یہ خود ذاتی رنجش, غصہ بھی رکھتا تھا. یہ جب آگے پہنچا تو امیر شام آپ جانتے ہیں بہت چالاک تھا. اس نے ایک پورا وفد بھیجا اسی کے پاس, اس سپاہ سالار کے پاس. اس نے جا کے وفد بھیجا اور اس کو کہا کہ آپ امام حسن کو چھوڑ کر ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ, ہم آپ کو 3 نایاب چیزیں دیں گے. اس نے کہا کیا نایاب چیزیں دو گے؟ اس نے کہا پہلی نایاب چیز یہ ہے کہ تمہیں اس 25,000 کی فوج کا سپاہ سالار بھی ہو تم, اور ہماری جتنی فوج ہے وہ سب کی سپاہ سالار بھی تم بن جانا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنی فوج کا بھی سپاہ سالار بنا دیں گے. دوسری شرط, اگر تم ہماری طرف ہو جاتے ہو تو تمہیں مصر کی بہت خوبصورت ترین حکومت تمہیں دیں گے. مصر کی خوبصورت ترین عورت تمہیں دیں گے, اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیں گے. کیا کرو, تم امام حسن کو چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ, میرے شام کی طرف چلے جاؤ. انہوں نے کہا تیسری شرط, اگر تم امام حسن کو چھوڑ کر ہماری طرف آتے ہو تو جس علاقے میں امام حسن رہتے ہیں اس سارے علاقے پر تمہاری حکومت ہوگی. اور بہت ہزاروں میں اس کو اشرفیاں بھی انہوں نے پیشکش کی, سونے کے سکے اور چاندی کے سکے, اس کو مال و دولت بھی اس کے سامنے رکھا. اب اس کے بیٹے کو انہوں نے, چھوٹے سے بچے کو انہوں نے ٹانگوں کے درمیان سے پکڑ کر چیر دیا تھا. یہ ذاتی رنجش اور غصہ بھی رکھتا تھا, لیکن یہ 3 چیزوں کی لالچ نے اس کو خراب کر دیا. یہ ان کی طرف ہو گیا. مختصر اس کے اندر ذہن میں جب لالچ آئی عورت کی, مال کی اور سپاہ سالاری کی,
کرسی کی جب لالچ آئی، یہ امام حسن کو چھوڑ کر 25,000 فوج لے کر امیر شام کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اب اس کے لشکر میں جتنے 25,000 افراد تھے ان کو بھی پیسے مل گئے۔ یہی خبر پیچھے پہنچی امام حسن علیہ السلام کو۔ امام حسن نے اس کو کہا تھا تم پہنچو، میں پیچھے 30,000 فوج اور لے کر تمہاری مدد کے لیے پہنچنے والا تھا۔ ایک بہت بڑی فوج امام کے ساتھ تھی۔ جب پچھلی فوج میں خبر پہنچی کہ اس سپہ سالار نے سودا کر لیا ہے، پیسے لے لیے ہیں، تو جو امام حسن کے ساتھ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی اس نے پیسے لے لیے تو ہم نے جا کر جنگ کیوں کرنی ہے؟ ہم جائیں گے، جنگ کریں گے، مریں گے، زخم کھائیں گے، کچھ ملے گا بھی نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ان سے جا کے پیسے لیں۔ اس سے بہتر ہے کہ امام حسن کو چھوڑو اور انہی سے جا کر پیسے لے لو۔ اب ان کو اور تو کچھ نظر نہیں آیا، انہوں نے اپنی ہی فوج کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ہر حکومت، ہر فوج کے پاس اپنا ایک جنگی سامان ہوتا ہے جو بہت قیمتی سامان ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ انہوں نے وہ جنگی سامان کی اپنی امام حسن کی فوج نے ہی اپنی فوج کو لوٹنا شروع کر دیا، خیموں پر حملہ کر دیا۔ جو پیسہ ملتا، جو تلواریں ملتی، جو نیزے ملتے، جو گھوڑے ملتے، انہوں نے چرا کر بھاگ دیا۔ آخر میں ایک گروہ بچ گیا، تقریباً کوئی لکھا گیا روایات میں 30 سے 35 افراد کا ایک گروہ بچ گیا جس کو کچھ نہیں ملا۔ اس نے کہا ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے کر گئے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، اب ہم کیا گھر لے کر جائیں گے؟ گھر جائیں گے تو بیویاں مارے گی کہ جنگ پر گئے ہو، 15 دن ہو گئے ہیں، کچھ واپس آئے ہو بیکار اور ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، کچھ لے کر بھی نہیں آئے، اب کس منہ سے گھر جائیں؟ ان کی نظر امام حسن کے خیمے پر پڑی۔ سپہ سالار امام کا خیمہ، ظاہر ہے اس میں اصل بیت المال کا پیسہ بھی اسی میں ہوتا ہے اور جنگی سامان بھی بہت بڑی مقدار میں اسی میں ہوتا ہے، مرکزی خیمہ ہوتا ہے بڑا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی، انہوں نے دیکھا کہ امام حسن کا خیمہ ابھی باقی ہے۔ ان 35 افراد نے امام حسن کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ یہ سب امام کی اپنی فوج کے افراد، انہوں نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد ایک لائن میں جب اندر وہ داخل ہوا تو اس نے مزاحمت کرتے ہوئے امام حسن کی ران میں ایک نیزہ مار دیا۔ امام حسن زخمی ہو گئے، انہوں نے مکمل خیمہ لوٹ لیا۔ آخر میں ایک شخص بچا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس نے دیکھا امام ایک قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے دیکھا اور تو کچھ نہیں ہے، یہی قالین لے لیں۔ اس نے یہ نہیں کہا امام آپ اٹھ جائیں میں قالین لینا چاہتا ہوں، اس نے قالین نیچے سے کھینچ لی اور امام تنہا ہو گیا۔ یہاں پر امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں اس مقام پر میرے سامنے دو راستے تھے، دو پالیسیاں تھیں۔ ایک پالیسی وہ تھی جو میرے اپنوں نے اپنائی میرے بارے میں، انہوں نے مجھے ہی آگے لوٹ لیا۔ ایک پالیسی میرے دشمن کی ہے۔ میرے اپنوں کی پالیسی یہ ہے کہ مجھے زنجیروں میں جکڑ کر جا کر بیچے، امیر شام کے ہاتھوں جا کر فروخت کر دیں، اور دشمن کی پالیسی یہ ہے کہ وہ مجھ سے کرسی لے لے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں یہاں عزت کا راستہ یہ ہے کہ میں اپنوں سے بچ کر دشمن سے صلح کروں، اپنوں کے ہاتھوں اپنے زنجیروں میں باندھ کر دشمن کے ہاتھ میں فروخت کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ میں دشمن سے صلح کروں۔ کیوں؟ جو اگر آج صلح کر لیں تو کل امامت کو وقت ملے گا اور امامت پروان چڑھ جائے گی۔ لیکن اگر آج انہوں نے مجھے زنجیروں میں جکڑ کر اس کے حوالے کر دیا تو انہوں نے صرف مجھے ہی نہیں مارا، امام حسن میرے بھائی کو بھی مار دینا ہے، میرے پورے خاندان کو انہوں نے قتل کر دینا ہے۔ لہذا امام نے بہت ہی زیرک طریقے سے اس مسئلے کو صلح کر دیا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے، یہ وہی لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، جو اہل بیت کی محبت کا دم رکھ رہے تھے، لیکن جب مال اور کرسی کی لالچ آئی یہ لوگ حسین ابن علی کے بھائی کو چھوڑ کر چلے گئے، حسن کو چھوڑ کر چلے گئے، حسن مجتبی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب کربلا کے میدان میں آتے ہیں۔
اتنا بڑا واقعہ ہوا امام حسن کے ساتھ۔ جب کربلا میں آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے جب تحریک چھینی، مدینہ سے نکلے، مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے حج میں شرکت کی، پھر احرام کھول دیا، حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، حاجیوں کو دعوت دی، لیکن اس آواز پر لبیک نہیں کہی، اس آواز پر لبیک نہیں کی۔ امام مظلوم طریقے سے کربلا میں شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں باقی ہمارے جتنے امام ہیں، امام زین العابدین کو دیکھ لیں، امام باقر کو دیکھ لیں، امام جعفر صادق کو دیکھ لیں، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، یہ باقی تمام آئے ہیں، ان سب کو شہادت نصیب ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے ان 72 شہداء کے بعد تاریخ میں پھر نہیں لکھا کہ کسی امام کو 72 انصار میں ملے ہیں۔ کیوں؟ اصل وجہ یہ تھی کہ لوگ زبانوں سے کچھ اور کردار رکھتے تھے، عمل سے کچھ اور کردار رکھتے تھے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بات کی تھی، الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنتہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں اور دین ان کے زبان پر ایک چسکا ہوتا ہے، دین کو صرف چسکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، دین سے دین کا حق ادا نہیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، دین کو چسکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب دین چسکے کے طور پر استعمال ہو، صرف زبانوں پر ہو، تو پھر حسین کربلا میں تنہا شہید ہو جاتے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، مومنین کرام، اصلی آئمہ کا غم یہی ہے کہ آئمہ کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ آئمہ کا غم ہی یہی ہے۔ آئمہ کا غم یہ نہیں تھا کہ ہمیں شہید کر دیا جائے، کوئی ہمیں مار نہ دے، بلکہ جب مولا مرتضیٰ کو، امیر المومنین کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی قسم کامیابی نصیب ہوئی۔ جب بدر و حنین کے اندر شجاعت کے تیور دکھائے، یہ نہیں کہا کہ علی کو کامیابی نصیب ہوئی، لیکن جب محراب مسجد میں شہادت نصیب ہوئی، تب علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، آج علی کو کامیابی نصیب ہوئی۔ آئمہ شہادت سے نہیں ڈرتے تھے، شہادت سے غم نہیں رکھتے تھے۔ آئمہ کے دل میں جو غم تھا وہ یہی غم تھا کہ اپنے شیعوں نے آئمہ کا حق ادا نہیں کیا، شیعوں نے حق ادا نہیں کیا، شیعوں نے ساتھ نہیں دیا، اپنوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، آج لگتا ہے گفتگو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ انہیں قیام کریں۔ توجہ ہے، ایک بندہ آ کر امام کو کہہ رہا ہے کہ آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ، آپ اٹھیں، آپ بیٹھے ہوئے۔ اس نے اگر طنز بھی کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ اٹھیں، قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک میدان میں لے گئے۔ میدان میں لے گئے، وہاں دیکھا کہ بکریوں کے، بھیڑ کے کچھ بچے گھاس چر رہے تھے۔ امام نے فرمایا اگر ہمیں اس بھیڑ کے بچوں جتنے بھی شیعہ مل جاتے ہم قیام کر لیتے، ہم ظالم حکومت کے خلاف اٹھ پڑتے۔ وہ راوی کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ بچے گنے تو وہ 14 بکریوں کے بچے تھے، 14۔ یہاں سے اندازہ لگا کہ اگر آئمہ کو 14 مخلص شیعہ مل جاتے ہیں تو آئمہ امر امامت کے احیاء کے لیے گھروں میں نہ بیٹھتے۔ امام جعفر صادق نے اپنا ساری زندگی جو گزاری وہ علمی میدان میں گزاری۔
امامت کو علم کے طور پر مضبوط کیا، علمی طور پر مذہب تشیع کو مضبوط کر دیا. اس وجہ سے آج جب اس مذہب کا نام لیا جاتا ہے تو مذہب جعفری کہا جاتا ہے. کیوں؟ جو امام نے علوم کے سمندر لوگوں کو بتایا تھا. ہر امام نے اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق دین کو سمجھ کر ایک قیام کیا. یہ بھی ایک قیام تھا، ایک علمی قیام تھا. موقع ملا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ان کی زندگی میں کیا حالات ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سوال یہ ہے، آج ہم شیعہ، کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کی تھی کہ حسین نے کربلا میں آ کر ایک مشق کی ہے، مشق، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتایا ہے کہ اس مشق پر تم نے سر مشق کرنی ہے، اس مشق کو کر کے دکھانا ہے. یہاں رک نہیں گئی. کربلا کی جنگ کربلا میں ختم نہیں ہوئی تھی، وہ جنگ آج بھی جاری ہے. اس جنگ کا اختتام تب ہوگا جب اللہ کی آخری حجت ظہور کرے گی. وہ جنگ ختم نہیں ہوئی. نہ یزیدیت مری ہے، نہ حسینیت کا اختتام ہوا ہے. حسینیت بھی زندہ ہے، یزیدیت بھی اپنے طریقے سے زندہ ہے، اپنے طریقے سے زندہ ہے. وہ آج بھی، آج ظاہر ہے امام معصوم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن وہ حسینی فکر رکھنے والے لوگ جنہوں نے حقیقت میں حسین کے مقصد کو سمجھا، آج وہ لوگ ان کے مخالف ہیں. آپ دیکھیں کہ سید حسن نصر اللہ لبنان کے اندر، یہ وہ عظیم مجاہد ہے جس نے حسین ابن علی کی کربلا والی جنگ کو تازہ کر دیا. یہ معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، امام کے نوکروں کا نوکر ہے. جب داعش نے کربلا پر حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا، اس مرد مجاہد نے اعلان کیا کہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور مومنین کو دعوت نہیں دیتا کہ وہ میری مدد کو آئیں، لیکن میں دنیا بھر کے کافروں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کربلا میں آئیں. میں حسن نصر اللہ علی کا نوکر ان کا وہی حال کروں گا جو علی نے مرحب کا خیبر میں کیا تھا. آج دنیا اس حسینی للکار سے ڈرتی ہے، دنیا ڈرتی ہے ان سے. آج امریکہ اسرائیل ڈرتا ہے ان سے. آج امریکہ ڈرا ہوا ہے. آپ دیکھیں انقلاب اسلامی سے پہلے ایران کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. امریکہ کا سب سے پسندیدہ ملک ایران تھا انقلاب اسلامی سے پہلے. کیوں؟ جو شاہ تھے وہاں ایرانی لوگ رہتے تھے، حسین کو ماننے والے شیعہ اکثریتی لوگ تھے، لیکن امریکہ کا پسندیدہ تھا. امریکہ کا پسندیدہ ملک. انقلاب اسلامی آتا گیا، وہی ملک جو امریکہ کا پسندیدہ تھا آج سب سے بڑا دشمن بن گیا. کیوں؟ جو اس وقت جس ایران سے وہ محبت کرتا تھا اس ایران پر یزید کی حکومت تھی، اور یزید سے محبت کرتا ہے. اور آج جس ایران پر حکومت ہے وہ حسین کے نوکروں کی حکومت ہے، وہ حسین کے پیروکاروں کی حکومت ہے. وہ لوگ حسین کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ لوگ عزت سے زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ کبھی ذلت سے اپنا سر نہیں جھکاتے. ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے. ہمارے حکمران یقین کریں بہت سلیقے ہیں، انہوں نے اس قوم کی غیرت کو بیچ دیا. یہ سعودی، یہ یزیدی شہزادے ان کے قدموں میں جا کر ایسے گرتے ہیں جیسے کوئی نوکر اپنے آقا کے قدموں میں جا کر گرتا ہے. کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، نہ اپنی قوم کا وقار بحال رکھا، نہ اپنی قوم کی غیرت بحال رکھی. آپ دیکھیں اسی بے غیرتی کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے. اگر پاکستان بنتے وقت راہ حسین ابن علی کو اس وقت
سے زندہ رکھتا، عزت کی راہ اپناتا، تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ حسینیت صرف ایک خاص قوم کی میراث نہیں ہے، حسینیت کردار ہے۔ آج ایران اس پر پابندیاں ہیں، یورپ نے اس سے اپنے تعلقات کاٹ رکھے ہیں، لیکن وہ ایران آج بھی عزت کی زندگی گزارتا ہے، وہ کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ کیوں؟ جو ان کی رگوں کے اندر وہ اصول موجود ہیں جو حسین ابن علی نے بیان کیے، وہ اصول رکھتے ہیں، وہ بیداری، وہ شعور، وہ ہمارے اندر کب آئے گا؟ ایک ایران کی ایک خاتون تھی، اس کے 7 بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب ان کے لاشیں لائے گئے تو اس مومنہ خاتون کے جملے سننے کے جملے تھے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے پیغام ہے، جب اس کے بڑے بیٹے کی لاش آئی تو کہتی ہے یہ میرا بڑا بیٹا علی اکبر بے قربان۔ دوسرے کی لاشا آیا، کہا یہ قاسم پہ قربان، یہ عباس پہ قربان، یہ علی اصغر پہ قربان، یہ میرے مولا حسین پہ قربان۔ اور کہا اگر مولا مجھے 7 کی بجائے 700 بیٹے بھی دیتا تو میں حسین کے نام پر وار کر دیتے، حسین کے نام پر شہید کر دیتے، راہ خدا میں دے دیتے۔ یہ جذبہ، یہ کردار ہے وہ لوگوں کا۔ ہم یہ کردار کب آئے گا؟ ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ شعور کب آئے گا؟ جب ہم حقیقت میں اس مشق حسینی کو سرمشق بنائیں گے، جب حقیقت میں اس مشق پر ہم عمل کریں گے، اور وہ مشق آج بھی انتظار میں ہے۔ اس مشق کا سربراہ وہ امام وقت آج بھی پردہ غیبت میں اپنے منتظرین کے انتظار میں ہے کہ ایک قوم تیار ہو جن کے درمیان جاؤں اور وہ قوم اس امام کی قدر کر سکے۔ اگر ہم نے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو ہماری وہی حال ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، جن لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کا حال کیا۔ اسی وجہ سے اب تک اللہ نے اس امام کو ظہور کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ جو امت تیار نہیں ہوئی، ہم لوگ اب تک تیار نہیں ہوئے، ہمارا معاشرہ تیار نہیں ہوا۔ امام ہمارے انتظار میں ہیں، ہم یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آخری بات کر دوں اور پھر مسائل۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امام کا انتظار کرنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ امام پردہ غیبت میں آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب میرے شیعہ تیار ہو اور کب اس دنیا پر نظام خدا نافذ ہو۔ امام کو کوئی شوق ہے پردہ غیبت میں بیٹھنے کا؟ امام اسے کہتے ہیں جو امامت کرتا ہو، جو میدان میں ہو۔ امام پردہ غیبت میں ہماری وجہ سے ہے، ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم تیار ہوں تو امام پردہ غیبت سے باہر ہے۔ ہم تیار ہی نہیں ہوئے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ امام آ جائیں گے، جب انہوں نے آنا ہوگا وہ جادو کے ذریعے کرنٹ دیں گے، تلوار پھیریں گے، ساری دنیا میں نظام امامت نافذ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ امت نے امام کا ساتھ دینا ہے تو نظام امامت قائم ہوگا اور ہوگا انشاءاللہ۔ وقت قریب نہیں ہے، یہ قوم انشاءاللہ ضرور بیدار ہوگی۔ اس قوم میں تبدیلی آئے گی، اس قوم میں اسی طرح تبدیلی آئے گی جیسے کربلا میں جناب حر کے اندر تبدیلی آئے گی۔ کربلا کا یہ کردار، حضرت حر کا کردار بہت عظیم کردار ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس نے پل بھر میں راہ حسین کو اختیار کیا، بٹھوا ہوا راہ سے دور۔ جب احساس ہوا تو حسین کی نصرت کے لیے اس میں لبیک کہہ۔ بعض راویوں نے لکھا ہے عزاداروں، جب امام مدینہ سے روانہ تھے ایک مقام پر پہنچے تو یہیں حر اپنے 1000 لشکر کے ساتھ امام کو روکنے کے لیے امام کے سامنے آ گیا۔ جب امام کے سامنے آیا اس نے امام کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ لگام کا پکڑنا تھا
کہ مولا حسین تڑپ کر کہنے لگے اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے کس شخصیت کا لگام پکڑا۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، جب لڑائی ہوتی ہے نا تو کبھی اگر کوئی شخص موٹر سائیکل کی چابی نکال لے تو اگلا شخص بہت تیش میں آ جاتا ہے۔ جب اس نے مولا حسین کی لگام پکڑی نا تو مولا حسین نے فرمایا تیرے ماں تیری غم میں روئے۔ یہ حر تڑپ لگا، کہنے لگا اے حسین میں جواب تو دے سکتا تھا لیکن تیری ماں اتنی پاکیزہ ہے جس پر درود کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسدارو عصر عاشور جناب حر عمر سعد کے پاس گئے اور مضطرب حالت میں کہنے لگے اے عمر سعد عصر عاشور کیا ہونے والا ہے؟ عمر سعد نے کہا تھوڑی سی جنگ ہوگی اور پھر ہم جشن منائیں گے۔ یہ تڑپ تھا، اسی جگہ تبدیل ہو گیا۔ کہتا ہے کیا ہم آل رسول کو قتل کر دیں گے؟ کیا آل رسول کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا؟ یہ وہاں سے واپس آیا اپنے خیمے میں مضطرب ٹہلنا اس نے شروع کر دیا۔ سوچ رہا ہے کیا ہوگا، میں کس جگہ جاؤں، عمر سعد کے لشکر میں شریک ہو جاؤں، کہاں جاؤں؟ مضطرب ہے، دل بوجھل ہوا، دریا کی طرف گیا۔ اس نے دریا کا پانی چلو میں اٹھایا۔ جب اس نے اپنی تصویر چلو میں دیکھی، پانی دیکھا تو اس کو حسین کا پیاس میں ہونا یاد آ گیا۔ اس نے پانی زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگا میرا مولا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، اس کا 6 ماہ کا لیسر 3 دن کا پیاسا ہے، میں کیسے یہ پانی پیوں؟ یہ اٹھا، اب تیاری کی، تلوار اٹھائی، نیزہ اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کا ایک غلام موجود تھا، اس غلام نے حر سے پوچھا اے حر کہاں جا رہے ہو؟ حر نے کہا میں جہنم سے جنت کی طرف داخل ہونے جا رہا ہوں۔ غلام کہتا ہے اے حر جب تک جہنم میں تھا مجھے ساتھ رکھا ہوا تھا، اب جنت میں جا رہا ہے تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے، مجھے بھی اس جنت میں ساتھ لے کر جا۔ ابھی تھوڑا سا آگے قدم بڑھے ہیں کہ حر کا بیٹا آگے آیا۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کے لشکر میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ حر کے بیٹے نے بہت عجیب جملہ کہا اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر جاؤ تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ جوان بیٹے کی شہادت کا، جوان بیٹے کی موت کا والد کو کیا دکھ ہوتا ہے۔ اب یہ 3 لوگ چل پڑے، جب قریب ہوئے تو حر شرمندگی سے آنکھیں نیچے کیے ہوئے اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میرے ہاتھوں میں زنجیر باندھو، میرے ہاتھوں کو باندھو۔ حضرت حر کے ہاتھوں کو باندھا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دو، کیونکہ جس شکل کے ساتھ، جس نظروں کے ساتھ میں نے حسین کے قافلے کو روکا تھا، اب اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں حسین سے نظریں ملا سکوں، میری آنکھوں کو باندھ دو۔ آنکھوں کو باندھا گیا۔ جب قریب گئے حضرت عباس نے اس مہمان کا استقبال کیا۔ آگے پہنچے تو مولا حسین آئے۔ جب حضرت حر کو معلوم ہوا نا مولا حسین میرے استقبال میں آئے ہیں، اس نے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا دیا اور اپنے رخسار کو ان کے قدموں پر ملنا شروع کر دیا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، نہ جانے حسین مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اٹھ کر شرمندہ ہو کر نظریں جھکا کر کہتا ہے مولا حسین کیا مجھ حر کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا؟ حسین کہتے ہیں حر میں تجھ سے اسی وقت ہی راضی ہو گیا تھا جب تو نے میری ماں کی عزت کی تھی، جب تو نے میری ماں کا تو نے احترام کیا تھا۔ اے حر میں اسی وقت ہی تجھ سے راضی ہو گیا تھا۔ عزادارو جب کربلا کے میدان میں شہادتیں شروع ہوئی نا تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا شہید حر کا بیٹا تھا۔ جب حر کا بیٹا گیا میدان میں بہت
خوبصورت اس نے جنگ کی. جب لائنوں نے اس کو درگاہ میں لیا، جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا، سین سے جب زمین پر آیا، اب ہر چکے سپاہی سالار تھا نا، فوجی تھا، فوراً گھوڑے پر بیٹھا اور پلک جھپکنے سے پہلے بیٹے کی لاش پر پہنچ گیا. بیٹے کی لاش پر پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ مولا حسین پہلے ہی لاشیں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی گود میں لیا ہوا ہے ان کے بیٹے کو. حر کہتا ہے مولا یہ تو غلام کا بیٹا ہے، آپ اس کو مجھے دیجئے، میں اس کو خیمے منتقل کروں گا. مولا حسین کہتے ہیں اے حر، شریعت محمدیہ میں حکم ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے کو باپ نہیں اٹھایا کرتے. اے حر، میں تیرے بیٹے کو اس لاشے کو میں اٹھا کر منتقل کروں گا. میں سوال کرتا ہوں اے حسین، اے مولا حسین، کربلا کے میدان میں تیرا علی اکبر، تیرا قاسم، تیرا عباس، ان سب کے لاشیں اٹھائے، کسی نے حسین کی مدد نہ کی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد.